من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها. محترم دوستو، آج 8 محرم ہے. محترم دوستو، یہ محرم حرام کا مہینہ بہت ہی برکت مہینہ ہے، بہت ہی افضل مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اور یہ 10 محرم کے دن جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. محترم بزرگ اور دوستو، جب 10 محرم آتے ہیں تو منظر یاد آتا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تقریباً 150 مرد عورت بچے جوان بوڑھے سب کو لے کے گئے تھے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً 72 کے قریب جو ہے شہید ہو گئے. محترم بزرگ اور دوستو، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یوں ہی نہیں چلا گیا، بلکہ علماء کرام کتابوں کی طرح لکھے کہ کم سے کم جو ہے 1000 خطوط بھیجے، 1000 سے زیادہ خطوط بھیجے. کیوں خطوط بھیجے تھے؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گئے تھے، کوفہ کے اندر جو ہے پہلے جا چکے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لڑکے ہوئے وہ پہلے جا چکے تھے. اور وہ خط بھیجے تھے، وہ یزید لوگ خط بھیجے تھے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس کی شہادت ہمیشہ ہمیشہ جو ہے یاد کی جاتی ہے. محترم بزرگ اور دوستو، کیونکہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ میری موت جو ہے سجدے میں آ جائے یا تو مدینے کے اندر آئے. اور اس سے بڑی موت کو ہو سکتی ہے. ایک سجدے والی موت جو ہے بہت اچھی موت ہوتی ہے، اور ایک موت جو ہے مدینے والی موت جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی موت ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کی شہادت جو ہوئی ہے وہ سجدے کی حالت میں، اور وہ بھی روزہ رکھے تھے. محترم بزرگ اور دوستو، 3 دن کا پیاسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن شہید کیا گیا اس دن روزہ رکھے تھے. یعنی عاشورے کے دن، یعنی 10 محرم کے دن جو ہے 3 گھنٹہ جو ہے 4 گھنٹہ کے قریب جو ہے انہوں نے مقابلہ کیا. اور مقابلہ کس کا کیا تھا؟ وہ مسلمان تھا، وہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا تھا. وہاں بھی مسجدیں تھی، وہاں بھی جو اذان ہوتی تھی، وہاں بھی کلمہ پڑھتے تھے. لیکن صرف جو ہے وہ انعام کی وجہ سے اور جو ہے وہ یزید کے دربار میں جو ہے کبھی کبھی جو ہے حرام خوری ہو جاتی تھی، کبھی کبھی جو ہے شراب خوری ہو جاتی تھی،
کبھی کبھی جو ہے ناچ گانا کے اندر چلا جاتا تھا، جو سب سے بڑا انسان تھا وہ کبھی جو ہے کبھی ناچ گانا کے اندر چلے جاتے تھے، کبھی شراب خوری کے اندر چلا جاتا تھا، کبھی شراب پی لیتا تھا، کبھی جو ہے غلط کاموں کے اندر جو ہے چلا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے کہ میرا نانا کا دین کے اوپر جو ہے یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ اسلام کے اندر غلط کام ہو رہا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اسی کو بچانے کے لیے جو ہے گئے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب گئے تو محترم بزرگ اور دوستو انہوں نے خط لکھا تھا کہ آپ جو ہے علی سے ملاقات کر لیجئے، آپ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیجئے، یہاں پہ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں کا حالات بالکل صحیح ہے۔ لیکن کتابوں کے راتے یہ بڑے بڑے صحابی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، بہت بڑے بڑے صحابی جو ہے روکا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور اس لیے گئے یہ اس کو خبر ملی تھی کہ وہاں پہ برائی ہو رہی ہے، وہ برائی کو روکنے کے لیے، اور دل میں سوچے کیونکہ وہ دھوکہ کر کے انہوں نے بلایا۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا، کربلا کے اندر جو ہے کوفہ کے اندر پہلے شہید کر دیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو شہید کر دیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سارے جو ہے بال بچے کو لے کر کے اور پورے خاندان چلے جاتے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جانے کے بعد جو ہے وہاں کا حالات بالکل خراب تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہاں پہ جو ہے افراتفری ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دل دیکھا کہ یہ جو ہے بہت ہی ہمارے پاس جو ہے غلط کرنے والا ہے، یہاں کا ماحول بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر آتی ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تو دیکھا کہ وہ ہزار جو ہے لشکر آ رہے، تلوار لے کے آ رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ آپ کس لیے آئے؟ فرماتے کہ آپ کو بلانے کے لیے آئے، آپ یزید کے پاس چلیے اور اس کے ہاتھ میں بیعت لیجیے، آپ اس سے بیعت کیجیے۔ محترم بزرگ اور دوست، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بیعت نہیں لوں گا، کیونکہ میرے سے بڑھ کر یہاں پہ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اور وہ یزید ہے اور وہ کبھی غلط کام کر رہا ہے، فرماتے کہ بیعت نہیں کروں گا اس کے ہاتھ میں، کیونکہ وہ کبھی جو ہے کھیل دیکھتا ہے، کبھی غلط کاموں کے اندر جو ہے ملوث ہو جاتا ہے، غلط کام کبھی جو ہے شراب پی لیتا ہے، کبھی کھیل تماشا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بیعت اس کے لیے یہ یعنی اس کے آگے جو ہے مرید ہو جائے، یعنی وہ اپنے آپ بڑا سمجھتا تھا۔ لیکن محترم دوست، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دل میں سوچے کہ یہ جو ہے بہت ہی ہمارے ساتھ غلط کرنے والے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، تو وہ عرض کرتے کہ اگر نہیں جائیں گے تو مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرماتے کہ ٹھیک ہے، مقابلہ کے لیے تیار ہے۔ کتابوں کے اندر آتے اور کرام فرماتے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے تقریباً جو ہے 72 انسان ہے، اور عورتیں وغیرہ ملا کر کے، بچے وغیرہ ملا کر کے علماء کرام فرماتے کہ تقریباً 150 انسان تھے، لیکن وہ 1,20,000 تھے۔ محترم بزرگ اور دوست، کتابوں میں آتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عرض کرتے کہ ایک رات مجھے مہلت دیجیے، ایک رات جو ہے مجھے مہلت دیجیے۔ فرماتے کس چیز کی مہلت؟ فرماتے کہ ایک رات جو ہے میں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، ایک رات جو ہے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، ایک رات جو ہے اللہ کے آگے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، ایک رات جو ہے اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ذکر و تسبیح کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوست، ایک رات دے دی جاتی ہے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ پوری رات جو ہے اللہ کے قرآن پڑھ رہے، پوری رات نماز پڑھ رہے، پوری رات جو اللہ اللہ کہہ رہے، اور جب تھوڑی دیر سو جاتے ہیں تو کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خواب کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور عرض کرتے کہ اے حسین کل جو ہے تم شہید ہو جاؤ گے، لیکن خبردار کسی کے غلط انسان کے سامنے جو ہے اپنا سر نہ جھکانا،
اپنا سر نہ جھکانا. محترم بزرگوں دوستو بہت لمبی تفصیل عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جو بالکل حاوی ہو جاتی ہے اور مقابلہ کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کتابوں کے اندر آتے ایک مشورہ ہوتا ہے, یہ آپ کا ایک ہوگا اور میرا ایک ہوگا. فرماتے کہ ٹھیک ہے. کتابوں کے اندر آتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک بوڑھے صحابی کو جو ہے جس کا نام حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار دے دیتے اور فرماتے کہ جاؤ مقابلہ کیجیے. 61 سال کی عمر ہے. محترم بزرگوں دوستو 61 سال کی عمر ہے. وہ بزرگ جاتے ہیں اور تلوار کو لہراتے ہوئے جاتے. کتابوں کے اندر آتے کہ 50 کے قریب جو ہے انہوں نے قتل کر دیا. اور وہاں جو وہاں کے ایک ہے اور یہاں کا بھی ایک ہے. وہ دل میں سوچا کہ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے. ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے. تو پھر مشورہ کرتے کہ اے حسین ایسا معاملہ نہیں چلے گا. فرماتے کیسا معاملہ چلے گا؟ فرماتے کہ آپ کا ایک ہوگا اور میرا سب ہوگا. محترم بزرگوں دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو منظور کرتے ہیں, اس کو منظور کرتے. فرماتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. کتابوں کے اندر آتے حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کی تلوار جو ہے چمک رہی تھی. کتابوں کے اندر آتے کہ جب حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم کرتے اور اس کے اوپر تلوار کو مارتے, حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور جب تڑپنے لگتے عرض کرتے کہ حسین تھوڑا ہٹ جاؤ, تھوڑا ہٹ جاؤ, کیونکہ نانا کے چہرہ جو ہے یعنی آپ کے نانا کا چہرہ جو ہے مجھے نظر آ رہے, مجھے اپنا نانا کا چہرہ دیکھنے دیجیے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے دیجیے. محترم بزرگوں دوستو پھر شہید ہوتے, پھر جو ہے ایک ایک کر کے جاتے اور پھر شہید ہو جاتے, ایک ایک کر کے جاتے پھر شہید ہو جاتے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 17-18 سال کے بچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لڑکے. کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تیار ہونے لگتے, لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہ اے ابا جان آپ کو جو ہے قتل ہوتا میں دیکھ نہیں سکتا. آپ میرا ابا ہے, آپ میرے والد ہے, آپ کو قتل ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا. پہلے مجھے جانے دیجیے, مجھے پہلے جو ہے مجھے شہید ہونے دیجیے. محترم بزرگوں اور دوستوں کتابوں کے آتے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب کو اجازت دیتے, لیکن جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے تو فرماتے کہ جاؤ جو ہے اپنی ماں سے ملاقات کر لو اور جو ہے اور اپنی بہن سے ملاقات کر لو. محترم بزرگوں اور دوستوں خیمے میں جاتے اور اپنی چھوٹی بہن جو ہے سکینہ سے ملاقات کرتے اور جو ہے پھوپھی زینب سے ملاقات کرتے اور جو ہے سارے عورتیں سے ملاقات کرتے. سب سے ملاقات کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور عرض کرتے کہ اے ابا مجھے اجازت دیجیے. محترم بزرگوں اور دوستوں تلوار دے دیتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دل میں سوچتے اور عرض کرتے کہ بیٹا اب تیری اور میری ملاقات جو ہے حوض کوثر کے اوپر ملاقات ہوگی اور تیری اور میری ملاقات جو ہے اللہ کے اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اندر ملاقات ہوگی, وہاں پہ جا کر کے ملاقات ہوگی, حوض کوثر کے اوپر ملاقات ہوگی. محترم بزرگوں اور دوستو اس کی انگلی کو پکڑتے, اس کی پیشانی کو چومتے, اس کے گال کو بوسہ دیتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے معلوم ہے کہ میرا بیٹا جو ہے جوان لڑکا جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا, کیونکہ کوئی واپس نہیں آیا. محترم بزرگوں اور دوستوں کتابوں کے اندر آتے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت دیر تک لڑے. کتابوں کے اندر آتے کہ بہت ہی دیر تک لڑے. حدیث کی کتابوں کے اندر آتے علماء کرام فرماتے کہ جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میدان کے اندر جاتے تو اس کے چہرے سے ایسی روشنی آ رہی تھی, وہ دیکھ کر کے جو ہے ہکا بکا ہو جاتا ہے. وہ دیکھ کر کے جو ہے وہ مقابلہ کرنے والا دل میں سوچتے کہ اس کے چہرے سے ایسی روشنی آ رہی ہے جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا کا بیٹا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو اور کچھ دیر کے بعد جو ہے تیروں کی بارش آتی ہے اور اس کے اوپر گھوڑے کو اڑا دیتے, 2 ٹکڑے کر دیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوڑ کے جاتے اپنے بچے کو اٹھاتے اور ایک کندھے کے اوپر رکھتے. کتابوں کے اندر آتے کہ جب اپنے بچے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے کو اٹھاتے تو پیچھے سے جو ہے خیمے سے آواز آتی ہے, رونے کی آواز آتی ہے, گڑگڑانے کی آواز آتی ہے. کتابوں کے اندر آتے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے بچے کو جو ہے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دیے، فرماتے کیا بات ہے؟ فرماتے کہ آپ کا بیٹا جو ہے معصوم بچہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء کرام فرماتے کہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے، دودھ پینے والا بچہ جو ہے تڑپ رہا ہے، جو اس لیے تڑپ رہا ہے، پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، کتابوں میں آتے یہ بچہ جو ہے معصوم بچہ ہے، اس کو لے کے جاؤ اور وہاں پہ لے کے جاؤ اور اس کو یہ بولو کہ اس بچے سے کیا تکلیف ہے، اس بچے سے کیا دشمنی ہے، اس بچے کو جو ہے کچھ پانی دے دو۔ محترم بزرگ اور دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے گود میں اٹھاتے اور اس لشکر کے اندر چلے جاتے اور عرض کرتے کہ جو ہے یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کے لیے کچھ پانی دے دو، کچھ جو ہے پانی دے دیجیے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، کتابوں میں آتے یہ تیروں کو بجھا آتی ہے اور جو ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلق کے اندر جو ہے آر پار ہو جاتی ہے، جو ہے سر کے اوپر تیر لگ جاتی ہے، گلے کے اوپر تیر لگتے ہیں، سینے کے اوپر تیر لگتے ہیں۔ کتابوں میں آتے ہیں کہ وہی شہید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پانی لے کے گئے تھے، پانی لے کے گئے تھے، لیکن کتابوں میں آتے ہیں کہ انہوں نے پانی مانگا وضو کرنے کے لیے، سارا پانی دے دیتے، فرماتے کہ ہاں آپ وضو کیجیے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اپنا پانی جو ہے اس کو ادا کرتا ہے اور خود جو ہے تیمم کرتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے اگلے دن میں آج کہتے کہ جو جوان بیٹے کے میت پر نہ رویا وہ اسے، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ اسے، جو دیکھ کی آگ کے سولوں میں سویا وہ اسے، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا اسے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خود جو تیمم کرے اور اپنا سارا پانی جو ہے اس کو دے دیتے، کیونکہ وہ دل میں سوچتے یہ بھی نماز پڑھیں گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھا۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے معصوم بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر جو ہے تیر آتی ہے، تلوار آتی ہے، محترم بزرگ اور دوستوں شہید ہو جاتے ہیں، معصوم بچہ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتے ایک خون ٹپک رہا تھا، خون جو ہے اپنی مٹھی کے اندر لیتے اور آسمان کی طرف پھینکتے اور عرض کرتے کہ اے اللہ پاک، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ایسے 1000 علی اصغر ہوتا تو ایک ایک کر کے قربان کر دیتا، یہ تو ایک علی اصغر ہے اور اس لیے قربان کرتا کہ میرا نانا کے دین کے اوپر وہ آج نہ آنے پائے۔ آج ہم نوجوانوں کو سمجھاتے، آج ہمارے نوجوان کتنا پیچھے ہو چکا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی نوجوان تھے، وہ بھی جو ہے نوجوان لڑکے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، وہ دین کی خاطر جو ہے اپنی گردن کو بنا دیتے، وہ دین کی خاطر جو ہے اپنی جان کو قیمت بنوا دیتے، وہ دین کی خاطر جو ہے اپنے بدن کو چھلنی کر دیا کرتے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہمارے نوجوان جو دین سے بہت پوچھے، آج ہمارے نوجوان جو ہے اسلام سے بہت دور ہے، دین سے بہت دور ہے، قرآن سے بہت دور ہے، نماز سے بہت دور ہے، حدیث سے بہت دور ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، یہ دوری جو ہے جہنم کے اندر لے جانے والی چیز ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی مٹھی کے اندر خون لیتے اور عرض کرتے کہ اے دشمن، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوتا تو اپنے نانا کے دین کے اوپر ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایک کندھے کے اوپر جو علی اصغر کو اٹھاتے اور ایک کندھے کے اوپر جو علی اکبر کو اٹھاتے اور دونوں کو ایک خیمے کے اندر رکھتے اور کبھی بوسہ دیتے اور کبھی چومتے چاٹتے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرتے اے علی اکبر اور اے علی اصغر، اس سے بہت محبت ہے، یہ مت سمجھنا کہ میرا ابا جو ہے مجھ کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو چوم رہے، چاٹ رہے اور عرض کرتے کہ تمہارا کھیلنا بھی مجھے یاد آتا ہے، تمہارا ہنسنا بھی مجھے یاد آتا ہے، تو میرے گود کے اوپر کھیلتا تھا وہی مجھے یاد آتا ہے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جمعہ کا دن تھا اور جو ہے وہ بالکل بنجر علاقہ تھا، وہاں پہ جو ہے کربلا کے اندر ابھی تو جو ہے شیر ہو گیا۔ کتاب علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بالکل بنجر علاقہ تھا، میدان جو ہے بالکل میدان تھا۔ کتابوں کے اندر آتے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ آپ بھی نماز پڑھیے، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ شہید ہو رہے پھر بھی نماز کی دعوت دے رہے، شہید ہو رہے پھر بھی نماز کی دعوت دے رہے، عرض کرتے کہ آپ بھی نماز پڑھیے، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ جمعہ کے دن ہے محترم بزرگ اور دوستو، لیکن جو ہے گاؤں دیہات کے اندر جمعہ نہیں ہوتے، وہ میدان کے اندر کیا جمعہ ہوگا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اور جو وہ نماز پڑھنے والے نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ جو حسینی ہے ہم حسین
بولتے کہ نماز پڑھیے نماز پڑھیے. جو وہ بولا تھا وہی آج ہمارے نوجوان بول رہے ہیں. وہ کیا بولا تھا امام حسین کو کہ آپ نماز پڑھیے, آپ حسینی ہے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے, ہم یزیدی ہیں, ہم حسینی نہیں ہیں. محترم بزرگ اور دوست, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں, ظہر کی نماز ادا کرتے اور نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ خود تیار ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خود تیار ہو جاتے ہیں اور تیار جب ہوتے ہیں تو کسی سے عرض کرتا ہے کہ وہ بکسے سے جو ہے وہ چادر لے کے آؤ جو میری امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیار کی تھی, وہ چادر لے کے آؤ. پھر فرماتے کہ وہ جو ہے ٹوٹی ہوئی تلوار وہاں پہ رکھی ہوئی ہے, وہ تلوار لے کے آؤ جو میرا ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تلوار لیا کرتے تھے اور وہ تلوار کا نام جو ہے ذوالفقار نام تھا. محترم بزرگ اور دوستو, فرماتے کہ وہ ایک جو کونے کے اندر جو ہے ایک امامہ رکھا ہوا ہے, جو امامہ ہمارے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو لیا کرتے تھے, یعنی پگڑی. محترم بزرگ اور دوستو, پگڑی کے لیے پوچھ جاتے ہیں اور جو ہے چادر منگواتے ہیں اور جو ہے وہ تلوار منگاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں تجھے کیا معلوم, یہ وہ تلوار ہے کہ میرا ابا لیا کرتے تھے, اور یہ چادر ہے وہ یہ چادر ہے کہ میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی ہاتھ سے چادر بنائی ہے. اور فرماتے کہ تجھے کیا معلوم یہ امامہ جو ہے وہ یہ امامہ ہے جو میرا نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے. محترم بزرگ اور دوستوں, کتابوں کی طرح آتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے گھوڑے کو بیٹھتے اور جو جنگ کے اندر جاتے, کتابوں کی طرح آتے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے 3 ساڑھے 3 4 گھنٹہ تک مقابلہ کرتے رہے. بہت لمبی تفصیل ہے لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ 3 ساڑھے 3 گھنٹہ تک جو ہے مقابلہ کرتے رہے. کتابوں کی طرح آتی ہے کہ 3 ساڑھے 3 گھنٹہ تک جو ہے مقابلہ کرتے رہے. اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد لکھا ہے سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے 80 کے قریب جو ہے زخم ہو چکے تھے, 80 کے قریب جو ہے زخم ہو چکے تھے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 33 زخم تیروں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے. محترم بزرگ اور دوستوں, لیکن پھر بھی جو ہے مقابلہ کر رہے اور یہ آواز آتی ہے ارے مقابلہ کرنے والوں, یہ حسین مقابلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر مقابلہ کر رہی ہے. یہ حسین مقابلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی ہوئی تلوار مقابلہ کر رہی ہے. یہ حسین مقابلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مقابلہ کر رہا ہے, یعنی پگڑی مقابلہ کر رہے ہیں. محترم بزرگ اور دوست, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مقابلہ کرتے گئے 3 ساڑھے 3 4 گھنٹہ تک جو مقابلہ کرتے رہے. اور 1 2 انسان کا مقابلہ نہیں بلکہ کتابوں کے اندر آتے 1,20,000 کا مقابلہ کر رہا ہے. محترم بزرگ اور دوستو, ایک مقابلہ کر رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچے کہ یہ سورج غروب ہونے والا ہے, سورج جو ہے غروب ہونے والا ہے اور جو ہے کبھی زندگی میں جو ہے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے, کبھی زندگی میں جو ہے میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے. وہ گھوڑے سے اتر جاتے اور گھوڑے سے اتر کر کے اور اس کو عرض کر کے وہ یزید کے لشکر کو عرض کرتے کہ تھوڑی دیر رک جاؤ. فرماتے کیا ڈر گئے؟ بولے نہیں ڈرے نہیں, تھوڑی دیر رک جاؤ, یہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, نماز کا وقت ہو چکا ہے, تم بھی نماز پڑھو اور ہم بھی نماز پڑھیں گے. فرماتے کہ آپ نماز پڑھیے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے. محترم بزرگ اور دوست, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے عصر کی نماز جو پڑھ رہے, سورج غروب ہونے والے لوگوں کے 3.5 4 گھنٹہ تک جو ہے اکیلا مقابلہ کیا. جوہر کے بعد سے یہ اللہ کا ولی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جوہر کے بعد سے جو ہے مقابلہ کرے تو اکیلے 4 4.5 گھنٹہ تک مقابلہ کر رہے. جب عصر کا وقت ہو جاتا ہے اور جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے گھوڑے سے نیچے اترتے اور اسے عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی نماز پڑھیے, ہم بھی نماز پڑھیں گے. فرماتے کہ آپ نماز پڑھیے, آپ حسینی آپ نماز پڑھیے. محترم بزرگ اور دوستو, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تلوار کو الگ رکھتے ہیں اور چادر کو الگ رکھتے ہیں اور پگڑی کو الگ رکھتے ہیں. محترم بزرگ اور دوستو, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے عصر کی نیت باندھ لیتے, اللہ اکبر عرض کرتے اور جو ہے رکوع میں جاتے, پھر سجدے میں جاتے. محترم بزرگ اور دوستو, پھر سجدے میں
جاتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر بتائیں گے پوری تفصیل. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب سجدے میں جاتے تو 3 بدبخت، 3 نالائق، 3 منحوس، 3 شیطان آگے بڑھتا ہے، 3 انسان آگے بڑھتا ہے، جس کا نام جو ہے پہلا انسان کا نام جو ہے جرا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور یہ وہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت حسین کو ابھی موقع ہے کہ اس کو مارو، کیونکہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب مقابلہ کرے گا تو کوئی ماں کے لال نہیں ہے یہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت حسین مقابلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ حضرت فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی ہے. یہ حسین مقابلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ حضرت علی کی تلوار مقابلہ کر رہی ہے. یہ حسین مقابلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مقابلہ کر رہا ہے. محترم مجھے اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ اعلان ہوتا ہے کہ ابھی موقع ہے حضرت حسین کو مارو. محترم مجھے اور دوستو 3 بدبخت آگے بڑھتے ہیں، جس کا نام پہلے کا نام جو ہے برا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے عصر کی نماز کے پہلا سجدہ تھا. کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے اور اپنی تلوار کو لہرا دیتے اور اپنی تلوار سے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایک بازو کاٹ دیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تڑپ رہے پھر جو ہے دوسرا بازو کاٹ دیتے. دوسرا بدبخت آگے بڑھتا ہے، دوسرا جو ہے جس کا نام سینان ہے وہ آگے بڑھتے اور لوہے کے سلاخیں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کے اوپر اتار دیتے. سینے کے اوپر جو ہے سلاخیں اتار دیتے، ایک مارتے 2 مارتے یہاں تک کہ جو ہے خون سے لہو لہان کر دیتے. محترم مجھے دوستو 55-56 سال کی عمر تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. محترم مجھے دوستو 56 سال کی عمر تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. محترم مجھے دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو ہے اس کے سینے کے اوپر جو ہے لوہے کی سلاخیں اتار دیے. اور پھر تیسرا بدبخت جو ہے سب سے منحوس انسان جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، جس کا نام سمور ہے، جو کتابوں کی طرح آتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بال پکڑتے ہیں اور جو ہے اپنی تلوار کو لہراتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے سر کو جو ہے تن سے جدا کر دیتے ہیں، سر کو الگ کر دیتے ہیں اور سر کو الگ کرنے کے بعد جو ہے اپنی تلوار کی نوک کے اوپر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں جیت گیا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیمار تھے، امام حسین کے لڑکا ہے. کتابوں میں آتے کہ عرض کرتے رہے تم کیا جیت گئے؟ میرا ابا جیتا ہے، تم نہیں جیتے. آسمان سے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے حسین فکر مت کرنا، اے حسین فکر مت کرنا. جب دنیا کے اندر تو تھا تو بھی تیرا سر اونچا ہی اونچا تھا اور جو شہید ہو گیا تو بھی تیرا سر اونچا ہی اونچا ہے. محترم مجھے دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سر اپنی تلوار کی نوک پر کھڑی کر دیتے. زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے صرف زین العابدین بچے وہاں پہ. محترم مجھے دوستوں کتابوں کی طرح آتے یہ عرض کرتے اے نالائق تم کیا جیتو گے؟ میرا ابا جیتا ہے، کیونکہ جب دنیا کے اندر تھے تو بھی اس کا سر اونچا تھا اور جب میرا ابا شہید ہو گئے تو آج جو ہے تلوار کی نوک جو ہے آج میرا ابا کا سر جو ہے اونچا ہے. محترم مجھے دوستو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو بازو کاٹے تھے اس کا کیا اثر ہوا اور جو ہے سینے کے اوپر سلاخیں اتار دیے اس کا کیا اثر ہوا اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے اس کی گردن کاٹے تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ کو انو کی گردن کاٹ کے جو ہے اور اپنی تلوار کی نوک پر کھڑا کیے تھے اس کا کیا حشر ہوا تھا انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر بتائیں گے. لیکن آج کرنے کا مقصد یہ امام حسین جو ہے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. وہ دل میں سوچے کہ سجدے کے اندر جو اگر کتابوں کی طرح آتے اور میں فرماتے کہ اگر امام حسین سجدے سے سر اٹھا لیتے اور پھر مقابلہ کرنے لگتے تو کوئی ماں کے لال نہیں کہ امام حسین کا مقابلہ کر لے. لیکن وہ دل میں سوچے کہ نہیں، یہ سجدے کے اندر جو ہے اس سے اچھی موت کو ہو نہیں سکتی ہے، سجدے کے اندر شہید ہو جائیں گے، اس سے اچھی موت کو کچھ نہیں ہو سکتی ہے. محترم مجھے دوستو امام حسین جو ہے سجدے سر نہیں اٹھاتے اور سجدے کی حالت میں جو ہے شہید ہو جاتے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پھول جو ہے شہید ہو جاتے ہیں اور تمام جنتی
نوجوانوں کے سردار شہید ہو جاتے. محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی اونچا درجہ ہے، ہمیں اور آپ کو جو اتنے صراط مستقیم پر چلنے کے توفیق ہو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہر انسان کو محبت کرنے کی توفیق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده
اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأصل وجل وتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
فرمائے